جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج جو ہمارا لیسن ہے وہ بک 1 سے لیسن نمبر 5 ہے. یہ ایک شارٹ سٹوری ہے، دا پیس آف اسٹرنگ. گائے ڈی موپسا اس کا رائٹر ہے. جی میں سٹارٹ کر رہا ہوں، اور آپ نے اس میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک تو آپ نے ٹرانسلیشن تیار کرنی ہے پیراگراف کی، ساتھ آپ کو پنکچویشن آنی چاہیے، اس کے علاوہ کوشچن آنسرز اور سینونیمز آپ کو آنے چاہیے، اور سٹوری ساری آپ کو اچھے سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ آف مارکیٹ ڈے، کاروباری دن کے اختتام پر، دا ریچ پیپل ود وہیکلز آف آل کائنڈز، امیر لوگ اپنی ہر طرح کی گاڑیوں کے ساتھ، کارٹس، چھکڑے، گگز، گھوڑا گاڑیاں، ویگنز، ڈمپ کارٹس، کوڑا اٹھانے والے چھکڑے، گیدرڈ ایٹ اے گریٹ بگ ہال فار اے گریٹ میل، اکٹھے ایک بڑے ہال میں اکٹھے ہوئے ایک بڑی دعوت کے لیے، ایک بڑے کھانے کے لیے. تو اب پورا اس کی ٹرانسلیشن یوں بنے گی کہ کاروباری دن کے اختتام پر امیر لوگ اپنی ہر قسم کی گاڑیاں، چھکڑوں، 2 پہیوں والی گاڑیاں، ویگنوں اور ردی اور کوڑا اٹھانے والے چھکڑوں کے ساتھ ایک بڑے ہال میں ایک بڑی دعوت کے لیے جمع ہوئے. There were chicken, pigeons and legs of mutton in the roast. بھنے ہوئے گوشت میں مرغی، کبوتر اور بکرے کی ٹانگیں تھیں. And an appetizing order of roast beef، اور بھوک لگانے والی بھنے ہوئے گوشت کی بھوک بڑھانے والی خوشبو تھی. بیف بڑے گوشت کو کہتے ہیں کہ اینڈ این ایپیٹائزنگ آرڈر آف روسٹ بیف، اور بھنے ہوئے گوشت کی، بڑے گوشت کی بھوک لگانے والی خوشبو تھی. لیف اینڈ گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن. لیف کیا ہوتے ہیں؟ پتے، آپ کو پتہ ہے. گریوی ہم شوربے کو کہتے ہیں. لیف اینڈ گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن وچ انکریزڈ دا ایپیٹائٹ. سلاد کے پتے اور براؤن سکن، مطلب جو گوشت، براؤن سکن کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ بھورے رنگ کی جو بھورے رنگ کا جو گوشت تھا. ٹھیک ہے. بھورے رنگ کے گوشت کے اوپر سلاد کے پتے اور ٹپکنے والے شوربے کے قطروں نے بھوک کو اور بڑھا دیا. اینڈ میڈ ایوری بڈیز ماؤتھ واٹر، اور ہر شخص کے منہ میں پانی آ گیا. ایوری ون ٹولڈ ہز افیئرز، ہز پرچیز اینڈ سیلز. ہر شخص نے اپنے کاروباری معاملات، اپنی خرید و فروخت کے بارے میں بتایا. دا ڈائنرز ڈسکس دا کراپس. کھانا کھانے والے لوگوں نے فصلوں کے بارے میں بات کی. اینڈ دا ویدر، موسم کے بارے میں. وچ واز فیوریبل فار دا گرین تھنگز بٹ ناٹ فار ویٹ. کون سا موسم سبز، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبز فصلوں کے لیے یا سبزیوں کے لیے کون سا موسم موافق تھا اور گندم کے لیے نہیں تھا. سڈنلی ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ ان دا کورٹ. اچانک سڈنلی ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ ان دا کورٹ. کورٹ کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ یارڈ جیسے ہوتا ہے نا، صحن. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک بڑا ہال ہے، اس کے بعد باہر ایک صحن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک باہر صحن میں ڈھول کے بجنے کی آواز پر ایوری بڈی روز فرام دا سیٹس، ہر شخص نشستوں سے اٹھا. ایکسپٹ اے فیو ون، سوائے چند ایک کے، who still had the food in their hands، جن کے ہاتھوں میں ابھی تک کھانا باقی تھا. After the drum beat had ceased، ڈھول بجنے کی آواز رکنے کے بعد، the drum beater called out to the people، ڈھول بجانے والے نے لوگوں سے بات کی. who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement. who were now attentive، جو اب متوجہ تھے، and impatiently، اور بے صبری کے ساتھ، waiting for him، اس کا انتظار کر رہے تھے، to call out the public announcement، کہ وہ عوامی اعلان کرے یا عام اعلان کرے. اور اس نے کیا اعلان کیا جی کہ اٹ از ہیئر بائی میڈ نون ٹو دا انہیبیٹنٹس آف دس پلیس، اس جگہ کے باشندوں کو یہ بتایا جاتا ہے. اینڈ ان جنرل ٹو آل پرسنز ان دا مارکیٹ، اور بازار میں موجود سب لوگوں کو، دیٹ اے بلیک لیدر پاکٹ بک کنٹیننگ 500 shillings اینڈ سم بزنس پیپرز واز لاسٹ آن دا روڈ بٹوین 9 and 10 in the morning، کہ ایک سیاہ چمڑے کا بنا ہوا بٹوا جس کے اندر 500 شلنگ اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، وہ سڑک پر آج صبح 9 سے 10 بجے کے درمیان کھو گیا ہے. The finder is requested to return the same to the mayor's office or to Mr. James. The finder is requested، اس کو جو کوئی بھی پائے، جس کو بھی ملے، فائنڈر جو جس کو ملے، is requested، اس سے درخواست کی جاتی ہے، to return the same to the mayor's office or to Mr. James،
کہ وہ یہ یا تو میئر کے دفتر میں واپس کرے یا مسٹر جیمز کو دے, دا کیئر ٹیکر آف دس پبلک ہال, جو اس عوامی ہال کا نگران ہے. دیر ول بی اے ریوارڈ آف 20 شیلنگز, اس کے بدلے میں 20 شلنگ کا انعام دیا جائے گا. آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ, کھانا ختم ہو چکا تھا یا کھانا ختم ہونے کے بعد, دا چیف آف دا پولیس اپیئرڈ آن دا سین, پولیس چیف سامنے آیا, منظر پر آیا. ہی انکوائرڈ, اس نے دریافت کیا یا اس نے پوچھا, از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر, کیا مسٹر ہیوبرٹ یہاں ہے. مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ ایٹ another end of the table replied, مسٹر ہیوبرٹ جو میز کی دوسری جانب بیٹھا تھا نے جواب دیا, ہیئر آئی ایم, میں یہاں ہوں. The police officer went up to him, پولیس افسر اس کے پاس گیا, and said, اور کہا, Mr. Hubert, will you please accompany me to the mayor's office? The mayor would like to talk to you. کیا آپ میرے ساتھ میئر کے دفتر تک آئیں گے؟ میئر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. Mr. Hubert, surprised and disturbed, followed the police officer. Mr. Hubert جو حیران تھا اور پریشان تھا, followed the police officer, پولیس آفیسر کے پیچھے گیا. دا میئر, وہ جو میئر تھا, a stout serious man, ایک مضبوط سنجیدہ آدمی, was waiting for Hubert, Hubert کا انتظار کر رہا تھا. Mr. Hubert, he said, اس نے پوچھا, Mr. Hubert, you were seen this morning to pick up the pocket book lost by Mr. James. آج صبح آپ کو مسٹر جیمز کی پاکٹ بک یا مسٹر جیمز کا گم شدہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا. Mr. Hubert, the simple countryman, looked at the mayor astounded. Mr. Hubert, ایک سادہ سا دیہاتی آدمی, اس نے میئر کو پریشانی یا حیرانی کے ساتھ دیکھا. And already terrified by the suspicion resting on him, جو کہ پہلے سے ہی اپنے اوپر ہونے والے شک کی وجہ سے خوف زدہ تھا. اور وہ کیا کہتا ہے مسٹر ہوبرٹ؟ کہتا ہے کہ جی why me picked up the pocket book, کیوں میں نے وہ بٹوا اٹھایا. آگے سے اس کو جواب ملا yes you yourself, ہاں تم نے اٹھایا, by my word of honor. اور مسٹر ہوبرٹ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم, I never heard of it, میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے, I never heard of it, میں نے اس کا سنا تک نہیں ہے. اور آگے سے اس کا وہ جواب دیتا ہے میئر کہ but you were seen, لیکن تمہیں وہاں پر دیکھا گیا تھا. مسٹر ہیوبرٹ کہتے ہیں I was seen with the pocket book, مجھے پاکٹ بک کے ساتھ دیکھا گیا یا بٹوے کے ساتھ دیکھا گیا. Who saw me, کس نے مجھے دیکھا. آگے سے جواب ملا مسٹر منانا, the harness man, saw you pick up the pocket book. مسٹر منانا جو گھوڑوں کو تربیت دینے والا آدمی ہے, اس نے تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا. مسٹر ہیوبرٹ, the old man remembered, understood and flushed with anger. مسٹر ہیوبرٹ ایک بوڑھا آدمی, اس نے یاد کیا, understood سمجھ گیا, and flushed with anger اور غصے سے سرخ لال ہو گیا. اور کیا کہا, oh him, اچھا اس نے, yes ہاں, he saw me pick up the string here, اس نے مجھے یہ رسی اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. And as he said so, اور جیسے ہی اس نے یہ کہا, he drew out the little piece of string from his pocket, اس نے اپنی جیب سے رسی کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا باہر نکالا. But the mayor shook his head, لیکن میئر نے اپنا سر ہلایا and said, اور کہا, you will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, mistook the cord for a pocket book. میئر کہتے ہیں کہ تم مجھے اس بات کا یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا جو ایک اچھا خاصا قابل اعتماد انسان ہے, معزز انسان ہے, کہ اس نے بٹوے کی جگہ مطلب اس رسی کو غلطی سے بٹوا سمجھ لیا. پھر سے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے اس بات کا یقین نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا جو ایک باعزت اور قابل اعتماد انسان ہے, اس نے اس رسی کو غلطی سے بٹوا سمجھ لیا. مسٹر ہیوبرٹ, the peasant furiously lifted his hand. مسٹر ہیوبرٹ کے سان جو تھا, اس نے غصے کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھایا, spat at one side, ایک طرف تھوکا, to attest his honor, اپنی عزت کی تصدیق کے لیے, and said in the most exasperating tone, اور بہت ہی غصے والے لہجے میں کہا, it is nevertheless truth of the good God, the sacred truth, I repeat it on my soul and salvation. اور وہ کہتا ہے it is nevertheless, کہ تاہم, truth of the good God, میں سچ بیان کر رہا ہوں, خدا کے نزدیک یہی سچ ہے, the sacred truth, اور یہی مقدس سچ ہے, I repeat, میں پھر سے دہراتا ہوں,
it on my soul and salvation. میں اپنی روح اور اپنی بخشش کے لیے یہ بات دہراتا ہوں کہ یہی سچ ہے. ٹھیک ہے. After picking up the object, you stood there, looking a long while in the mud to see if any money had fallen out. تو آگے سے اس کو کیا جواب ملا ہے مسٹر ہیوبرٹ کو؟ وہ کہتا ہے کہ آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ، یہ چیز اٹھانے کے بعد، یو اسٹوڈ دیر، تم وہاں کھڑے رہے، لوکنگ اے لانگ وائل ان دا مڈ ٹو سی، کافی دیر مٹی میں دیکھتے رہے، اف اینی منی ہیڈ فالن آؤٹ، اگر وہاں کوئی پیسے گرے تھے. دا گڈ سول مسٹر ہیوبرٹ چوکڈ ود انڈگنیشن اینڈ فیئر. ایک نیک انسان مسٹر ہیوبرٹ نفرت اور خوف سے اس کا دم گھٹنے لگا. چوک ہوتا ہے دم گھٹنا، سانس تنگ ہونا. اور آگے سے کہتے ہیں ہاؤ اینی ون کین ٹیل سچ لائز ٹو ٹیک اوے این آنےسٹ مینز ریپوٹیشن. ہاؤ کین اینی ون، کہ کوئی شخص کس طرح کسی ایک ایماندار آدمی کی عزت خراب کرنے کے لیے کوئی شخص کس طرح ایسے جھوٹ بول سکتا ہے، کیسے کوئی ایسے بول سکتا ہے. دیر واز نو یوز ان مسٹر ہیوبرٹس پروٹیسٹنگ فار نو بڈی بلیوڈ ہم. مسٹر ہیوبرٹ کے اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی شخص اس کا یقین نہیں کر رہا تھا. مسٹر منانا repeatedly maintained that مسٹر منانا نے بار بار اپنی بات دہرائی that Hubert had picked up the pocket book، کہ ہیوبرٹ نے ہی پاکٹ بک یا بٹوا اٹھایا تھا. for an hour، ایک گھنٹے کے لیے. both men abused each other، دونوں لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے. then at his own request، پھر اس کے اپنی درخواست پر، مسٹر ہیوبرٹ was searched، مسٹر ہیوبرٹ کی تلاشی لی گئی. nothing was found on him، اس سے کوئی بھی چیز نہ ملی. finally، آخر کار، the mayor discharged Hubert with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. آخر کار میئر نے ہیوبرٹ کو وہاں سے جانے دیا اس تنبیہ کے ساتھ، اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ جو سرکاری وکیل ہے اس سے مزید احکامات کے لیے پوچھے گا یا مشورہ کرے گا. ایز ہی لیفٹ، جیسے ہی وہ وہاں سے گیا، the mayor's office، people surrounded and questioned him with serious curiosity. as he left، جیسے ہی وہ وہاں سے گیا، as he left the mayor's office، جیسے ہی وہ میئر کے دفتر سے گیا، people surrounded، لوگوں نے اس کو گھیر لیا، and questioned him، اور اس سے سوالات پوچھے، with serious curiosity، بہت گہرے تجسس کے ساتھ. nobody believed his story of the string، کسی بھی شخص نے اس کی اس رسی والی کہانی کا یقین نہ کیا. instead people laughed at him، بلکہ لوگ اس پر ہنسنے لگے. Mr. Hubert went along, stopping his friends, giving them his statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. All they said was, "You old rascal, get out of here." Mr. Hubert went along. Mr. Hubert آگے چلتا رہا. Stopping his friends، اپنے دوستوں کو روکتے ہوئے. Giving them his statement، انہیں اپنا بیان دیتے ہوئے. And presentation، اور اپنی صفائی دیتے ہوئے. Turning his pocket inside out، اپنی جیب کا اندرونی حصہ باہر نکالتے ہوئے. To prove، یہ ثابت کرنے کے لیے. That he had nothing، کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. All they said was، ان سب نے یہی کہا، "You old rascal, get out of here." تم بوڑھے بدماش یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ. Mr. Hubert went to the village, telling every man he knew about his adventure. Mr. Hubert گاؤں چلا گیا، ہر شخص کو بتاتے ہوئے he knew about his adventure، جو اس کی اس واقعے کے بارے میں جانتا تھا. but he only met with incredulity، لیکن اسے صرف بے یقینی یا بد اعتمادی کا سامنا کرنا پڑا. it all made him ill، اس ساری بات نے اس کو بیمار کر دیا. the next day in the afternoon، a man named George returned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. The next day in the afternoon، اگلے دن سپہر کے وقت، ایک شخص جس کا نام جارج تھا، اس نے وہ بٹوا اور اس میں موجود چیزیں مسٹر جیمز جو اس بٹوے کا مالک تھا اس کو لوٹا دیں. جارج claimed to have found the pocketbook on the road to the village market. جارج نے دعویٰ کیا کہ اسے یہ بٹوا گاؤں کے بازار جانے والی سڑک پر یہ بٹوا ملا. but not knowing how to read he had given it to his employer، لیکن کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو اس نے یہ اپنے مالک کو بٹوا دے دیا. the news spread like fire in the neighborhood، پڑوس میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی. Mr. Hubert was also informed، Mr. Hubert کو بھی یہ خبر مل گئی. he was in triumph، وہ جیت چکا تھا. what grieved me as much was not the thing itself as the lying،
اور وہ کیا کہتا ہے مسٹر روبرٹ؟ وہ کہتا ہے کہ جس چیز نے مجھے دکھ دیا وہ یہ چیز نہیں تھی بلکہ وہ جھوٹ تھا. دیر از نتھنگ سو شیمفل ٹو بی کالڈ ایز اے لائر. میرے لیے ایک جھوٹا شخص کہلانے سے زیادہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے. وٹ ایور ریزنز ہی گیو پیپل ور ناٹ ولنگ ٹو بلیو ہم. جو بھی اس نے وجوہات بیان کی لوگ اس کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. دوز آر لائنگ ایکسکیوزز دے سیڈ بیہائنڈ ہز بیک. وہ اس کی پیٹھ پیچھے کہا کرتے تھے کہ یہ جھوٹے بہانے ہیں. ہیوبرٹ فیلٹ دس شیم اینڈ ڈسگریس ٹو ہز سیلف اسٹیم اینڈ کیریکٹر. ہیوبرٹ نے اپنی عزت نفس پر اور کردار پر لگنے والے اس داغ کی وجہ سے شرمندگی محسوس کی. ہی کنزیومڈ ہز ہارٹ اوور دس. اس کا دل اس بات کی وجہ سے ٹوٹ گیا یا پگھل گیا. اینڈ ویسٹڈ اوے بیفور دا ویری آئیز آف دا پیپل. اور یہ فکر پھر سنیں. ہی کنزیومڈ ہز ہارٹ اوور دس. اس کا دل اس بات پر بکھر گیا، ٹوٹ گیا، اور وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. پیپل اسٹارٹڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری آف دا اسٹرنگ ٹو امیوز دیم سیلوز. لوگ یہ رسی والی کہانی ایک دوسرے کو لطف اندوز کرنے کے لیے سنایا کرتے. اینڈ ٹولڈ اٹ ان دا مینر آف اے سولجر. اور ایک اس انداز میں سناتے، ایک ایسے سپاہی کے انداز میں سناتے ہو ہیڈ بین آن اے کمپین، جو کسی مشن پر گیا ہوا تھا. اینڈ ٹولڈ اباؤٹ ہز بیٹلز، جو اپنی جنگوں کی کہانی سنایا کرتا تھا. ہیوبرٹس مائنڈ ٹچ ٹو دا ڈیپتھ بیگن ٹو ویکن ڈے بائی ڈے. ہیوبرٹ کا دماغ شدید پریشان رہنے لگا اور وہ ہر روز کمزور ہوتا گیا. ٹورڈز دا اینڈ آف دا منتھ، مہینے کے اختتام پر، ہی ٹک ٹو ہز بیڈ. وہ اپنے بستر مرگ پر گر گیا یا بیماری کے بستر پر گر گیا. ہی ڈائڈ ان دا فرسٹ ویک آف دا فالوئنگ منتھ. اور اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں وہ مر گیا. ان دا ڈیلیریم آف ہز ڈیتھ اسٹرگلز، اپنی موت کی آخری کشمکش میں، he kept claiming his innocence and reiterating، وہ اپنی معصومیت کا دعویٰ کرتا رہا، یہ بات دہراتے ہوئے. اور وہ کیا کہتا رہا بار بار؟ ریٹریٹ کا معنی ہوتا ہے بار بار دہرانا. a piece of string، رسی کا ایک ٹکڑا تھا، رسی کا ایک ٹکڑا. by my word of honor، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں. I did not lie، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. and he died، اور وہ مر گیا. it is said، یہ کہا جاتا ہے that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ایک غصے والا یا بپھرا ہوا سیلاب آیا جو لوگوں کو اور ان کے ساز و سامان کے ساتھ بہا کر لے گیا. belongings ان کی چیزیں. The grave of Mr. Hubbard withstood the havoc of the flood. صرف مسٹر ہیوبرٹ کی قبر جو تھی وہ سیلاب کی اس تباہی سے محفوظ رہی. It was engraved on his tombstone. اس کے قبر کے کتبے پر یہ لکھا ہوا تھا، پتھر پر یہ لکھا ہوا تھا. year after his death، اس کی قبر کے کتبے پر ایک سال بعد یہ یا بہت سالوں بعد یہ لکھا ہوا تھا. Here lies a man، یہاں ایک ایسا شخص لیٹا ہے. Who told nothing، جس نے کچھ نہیں کہا. But truth، سوائے سچ کے. Here lies the man who would not prove his innocence، یہاں ایک here lies the man، یہاں ایک ایسا شخص لیٹا ہے. Who would not prove his innocence but the flood proved it، جو اپنی سچائی ثابت نہ کر سکا، جو اپنی معصومیت بے گناہی ثابت نہ کر سکا، اگر سیلاب نے اسے ثابت کر دیا. تو بچوں یہ سٹوری میں نے آج آپ کو ایک ہی لیکچر میں ختم کروا دی. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تسلی سے اس کو سارے کو ریڈ کریں، اس کی ٹرانسلیشن کو تیار کریں، اس میں سے پنکچویشن کے لیے جو کچھ ہے وہ تیار کریں، اور کوشچن آنسرز آپ جو فی الحال ایکسرسائز والے ہیں کم از کم وہ تو لازمی آپ تیار کریں. اور ساتھ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو پاس پیپرز کہیں سے خریدیں اور چیک کریں کہ اس لیسن میں سے کیا کیا آیا ہوا ہے پاس پیپرز میں، کم از کم وہ تیار کریں. تو مطلب ٹرانسلیشن، سینونیمز اور کوشچن آنسرز آپ اس میں سے اچھے سے تیار کریں، اور پنکچویشن کا جو بھی ایکسرسائز میں پیراگراف ہے اس کو بھی دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنکچویشن کے لیے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ لیسن پڑھ رہے ہوں تو اس میں بھی آپ اگر توجہ سے پڑھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پنکچویشن کیسے کرتے ہیں، فل سٹاپ کہاں لگنا چاہیے، کاماز کیسے ہوتے ہیں، سوالیہ نشان کہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ بیٹا آپ نے کام کرنا ہے اس لیسن پہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہو گیا جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.